کشمیر میں سے اللہ تو نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں عبدالقیوم اشرفی کو پنچ کے آخری حصے میں چن لیا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے نبی پیدا کیے نا، سارے نبیوں میں سے سب سے افضل و اعلیٰ میرے اور تیرے نبی کو چنا اور نام رکھا مصطفیٰ۔ مجتبیٰ مانا مصطفیٰ، اور مجتبیٰ کا یہی ہوتا چنا ہوا۔ سارے نبیوں میں سے محمد رسول اللہ کو چن لیا ہے، اور قربان جاؤں تیری عظمتوں کو پورے ہندوستان میں سے آپ کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور اس کے چننے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے، ابھی حافظ صاحب نے بتایا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن مٹ جائے گا۔ ارے قرآن کیا مٹانا، ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ قرآن میں شک و شبہ کرنا خدا سے نیا کام نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک بار یہاں تبوشا میں یہ بات آپ تک پہنچائی تھی۔ قرآن مٹانا ابو جہل کے بس کی بات نہیں تھی، قرآن کو مٹانا ابو لہب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور وہ ابو جہل، وہ ابو لہب جس کا کفر قرآن ذکر کرتا ہے، یہ آج کی کتابیں نہیں، جس کا کفر پر قرآن مہر لگاتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور جس کی سلطنت، جس کی طاقت، جس کے کفار معاملات میں قرآن ذکر کرتا ہے، جب وہ نہیں مٹا سکے، اور جس وقت مسلمان چند گنے ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ نے دین کی دعوت ایک سے شروع کی، آج کروڑوں اربوں خربوں میں پہنچے ہیں۔ جب اس وقت نہیں مٹا پائے، آج تو کروڑوں میں مٹانے کی کیا ہمت ہوتی ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ڈاؤٹ اور شک اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اے کافرو، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو پھر لے آؤ تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کے۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ لا بھی نہیں سکتے، صرف قرآن کا چیلنج ہے ان کو، یہ لا نہیں سکتے۔ ارے اگر 1400 سال بعد وسیم رضوی جیسے پلید جو ابو جہل کی نسل سے تھا، اگر اس کو شک ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ آج عبدالقیوم اشرفی نے میرے اور آپ کے درمیان میں رہ کر اس کے منہ پر ایک تماچا مار کر دکھایا، تم قرآن مٹانے کی بات کرتے ہو، ہم اپنے ہاتھ سے لکھ کر دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدینہ شریف کا سفر، مدینہ شریف کا قافلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بے شک زندہ باد۔ قرآن کیوں نہیں مٹ سکتا؟ ایک عاشق رسول کہتے ہیں قرآن اس لیے نہیں مٹ سکتا، یہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی ثنا خوانی میں ہے۔ شدہ مدہ زیر زبرہ وچ تعریف دیا، قرآن کے اوپر شد مد ہے نا، زبر زیر ہے نا، تشدید ہے نا۔ آپ لوگ گھر میں جانا اور کاپی پکڑ لینا، سب سے پہلے لکھنا پیش۔ کیا لکھنا ہے؟ پیش جانتے ہو نا، زبر زیر پیش، سب سے پہلے لکھنا پیش۔ پیش کے ساتھ جوڑ کے ادھر کو موڑنا زبر، ادھر سے کھینچنا زیر، ادھر کو پلٹانا ہو جائے گا جزم، ادھر کو کھینچنا ہو جائے گا تشدید، تو مل کے بن جائے گا محمد۔ شدہ مدہ زیر زبرہ وچ تعریف نے آئیا، وہ آمہ لوگا خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائیاں۔ قرآن کی عام آدمی کو خبر نہیں، یہ خاص ہی سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو بغاوت کرنے والے ہر زمانے میں تھے، آیت قرآن کی پڑھتے تھے، مسئلے اور دکھاتے تھے، لیکن سمجھانے والا اللہ نے اعلیٰ حضرت عطا فرما دیا ہے، سمجھانے والے اللہ نے مفتی اعظم ہند عطا فرما دیے ہیں۔ تو کیا ہے، قرآن مٹانے والے دنیا میں چلے۔ ارے عبدالقیوم اشرفی صاحب نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ اگر یہ دنیا کی سائنس، آج دنیا کی انگلش، دنیا کے میتھ، دنیا کی جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، سب کو اکٹھا کر کے ایک سمندر میں ڈال دو، کمپیوٹر ختم کر دو، کائنات کے سائنسدان دوبارہ سائنس لکھنے میں ایک عرصہ لگا دیں گے، دوبارہ ان کتابوں کا وجود میں لانے کے لیے زمانہ بھی چاہے گا۔ لیکن قربان جاؤں قرآن پر، اگر پوری دنیا کے قرآن کو ایک جگہ بند کر دیا جائے، کسی گھر میں قرآن نہ ہو، کسی کمپیوٹر میں قرآن نہ ہو، ساری جگہ سے بند کر دیا جائے، پھر اللہ رب العزت عبدالقیوم اشرفی جیسے مرد کلندر کو اٹھاتا ہے اور کہا دنیا نے بند کیا تو کیا کیا، سینہ بند تھوڑی ہوا، ہاتھ سے لکھ کر دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کام لے لیتا ہے۔ اب کبھی اللہ رب العزت قرآن کو پھیلانے کے لیے جان کی قربانی لیتا ہے، کبھی اللہ رب العزت اس قرآن کو بچانے کے لیے کربلا جیسے حشر دکھاتا ہے، کبھی اللہ رب العزت
اس قرآن کو پھیلانے کے لیے خندق و خیبر جیسے قلعے بھی اکھڑواتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین ہے، اسے مٹانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. اور نہ یہ مٹے گا. آج لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت کی ویڈیو جا بجا نیٹ پہ چڑھ رہی، لوگ سن رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. میرے ساتھیوں میں سے حضرت، میں نے فوراً فون کر کے مبارکباد پیش کی. باقی چلو یہ سفر کرنا تو یہ اللہ رب العزت نے جس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے. جب حضرت کا سفر پٹھان کوٹ لکھن پور اس طرف تھا، میں نے کہا یہ بڑا دور ہے، بیچ میں سے لے آتا ہوں. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ میرے گجر برادری میں دعا ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حضرت کو کھانے پینے میں یا کسی معاملات میں تنگی نہ ہو. کہیں ہوٹلوں میں جانا پڑتا، کہیں کیسا کھانا ملتا. حضرت کا سفر ادھر سے کرا دیں، ایک رحمت برس جائے گی، اور دوسرا یہ کہ میں اور آپ دعا بھی دے دیں. بے شک سبحان اللہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ پرسوں میں ایک ملا بیچارہ کہہ رہا تھا نہیں یہ جو سفر ہے نا یہ غیر شرعی ہے، یہ غیر شرعی سفر ہے، اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے. میں نے کہا مردود زمانہ قرآن پڑھ. قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبہ بنایا، مکمل کر لیا، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج. اے ابراہیم لوگوں کو آواز دے کہ کعبہ کا حج کرے. اور پھر اللہ رب العزت اگلی بات فرماتا ہے یا تو کا رجالن، وہ لوگ جب تیری آواز سنیں گے تیرے پاس پیدل آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. پہلا لفظ رجالن، را کے پر زبا ہے تو رجل کا معنی مرد ہوتا ہے، اور زیر ہے تو رجال کا معنی پیدل چلنا. تو قرآن پہلی بات کہتا ہے یا تو کا رجالن، اور تیرے پاس پیدل سفر کر کے آئیں گے. پھر اگلی بات بتائی کچھ لاگر اونٹنیوں پر بھی سفر کر کے آئیں گے. میں کہتا ہوں قرآن نے کہا پہلا لفظ یہ کہ وہ پیدل آئے گا. قرآن ذکر کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ غیر شرعی سفر ہے. ارے کوئی جاتا نہ زنا کرنے تو ہم کہتے ہیں یہ غیر شرعی سفر ہے. کوئی جاتا نا چوری کرنے، ہم کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے. ارے وہ تو مدینے جا رہے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ. بے شک سبحان اللہ. اب وہاں مقدر والوں کو بلایا جاتا ہے. یہ غیر شرعی سفر نہیں ہے، اس پر میرے پاس ہزاروں دلیل ہیں. ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، المستدرک میں ایک حدیث آئی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے مکہ سے، کیونکہ کعبہ شریف مکہ میں ہے، مکہ کی سرزمین سے پیدل سفر شروع کیا، حج کر کے یہاں تک کہ واپس وہ مکہ پہنچ گیا، فرمایا اللہ رب العزت اس کو ہر قدم پہ حرم کی ایک نیکی عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حرم کی نیکی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہر قدم پر 1,00,000 نیکی ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن کی یہ آیت ملائی، پیدل بھی کہا اور اونٹنی پر سفر بھی کہا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو تفسیر کبیر میں فرق بتایا ہے. فرق یہ ہے اگر بندہ پیدل سفر کر کے حج کے لیے جاتا ہے، یہ خود اپنے پیر سے چلے، اللہ رب العزت اس کو ایک قدم پہ 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اگر اونٹنی پر یا گھوڑے پر ان پر سفر کرے تو جانور جو ایک قدم اٹھاتا ہے اس میں اللہ 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کہاں 70 اور کہاں 700 نیکیاں. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق بخشے. اللہ رب العزت ان کی دعاؤں میں ہم سب گناہگاروں کا حصہ شامل فرمائے. اور حضرت نے قرآن مقدس لکھا، آپ نے سنا ہے. قرآن مقدس دیکھیں، اس کے لیے بہت ساری احادیث کریمہ ہیں، بہت ساری فضائل ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے نا جو ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمیں آتا ہی نہیں، کچھ لوگ پڑھے نہیں بیچارے، وہ آج پچھتاتے ہیں. بچپن میں پڑھا ہوتا کاش ہم بھی. لیکن خدا کی قسم یہ ایسی کتاب اللہ رب العزت نے دی ہے نا، فرمایا جو پڑھے اس کو بھی ثواب، جو پڑھے اس کو بھی ثواب، اور جو پڑھ نہیں پاتا ہے کھول کر دیدار کرے اس کو بھی ثواب، اور دیدار کرنے کے ساتھ ساتھ اگر لائنوں پر انگلی پھیرتا رہے نا اس کو بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. میں جب اس حدیث کو پڑھا اور اس روایت کو پڑھا، میں نے کہا عبد القیوم اشرفی تیرے مقدر پہ ناز، خدا کی قسم تیری قسمت کو سلام. کہتے ہیں جو پڑھے اس کو بھی ثواب، جو دیدار کرے اسے بھی ثواب، جو لائنوں پر ہاتھ پھیرے اسے بھی ثواب. ارے تو نے تو جب زبان سے پڑھا بھی ہے، انگلی چلا کر لکھا بھی ہے، ساتھ ساتھ میں دیدار بھی کیا ہے، ایک ہی وقت میں تینوں کام تجھے اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت،
مسلک اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کا سفر نعرہ تکبیر سبحان اللہ بے شک زندہ باد۔ آخری بات یہ کہ حضرت کا سفر لمبا ہے، میں نے کیونکہ یہ مدرسے ہی ایسی چیزیں ہیں نا خدا کی قسم جو ایسی ایسی شخصیات ہمیں عطا فرماتے ہیں، نہ کوئی کالج نہ کوئی اسکول، نہ یہ چیزیں آپ کو نہیں دیں گے ایسے، کالج یہ چیز نہیں دیتا ہے یا اسکول یہ چیز نہیں، ہاں تعلیم ضرور ملتی ہے اس میں، لیکن یہ ایسی شخصیات ہم کو صرف مدرسے دیتے۔ اسی لیے میں نے ایک شعر جوڑا تھا نا، مسجد ہو یا مدرسہ، مسجد ہو یا مدرسہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، دہشت گرد نہیں بنائے جاتے، مسجد ہو یا مدرسہ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور محفل سنیت میں ایمان پلایا جاتا ہے، محفل سنیت میں ایمان پلایا جاتا ہے۔ بس تکلیف ہے دشمن کو ہم سے، اس لیے تکلیف ہے دشمن، وہ جو چیموں کو یہ کرتے ہیں یہ سفر ایسا ایسا، یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ہے وہ، تکلیف ہے دشمن کو ہم سے، اس لیے یہاں یا رسول اللہ کہہ کے شیطان بھگایا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ اب جو ہے قرآن مقدس کا دیدار آپ حضرات کو کرایا جائے گا، سب آرام سے بیٹھے رہیں، قرآن پاک کا دیدار ہو، اور دیدار کے بعد حضرت جو ہے کیوں تھکے بھی ہیں، سفر بھی ہے، تو دعا سب کے لیے فرمائیں گے، اور پھر سب ملاقات کر کے نماز پڑھیں گے، اور حضرت بھی اپنے سفر میں چلیں گے اور آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے۔ السلام علیکم۔